جس کو ہم اپنے اسلام دائرہ اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں غیر مسلم کو لانا تو وہ تو پہلے کنفیوز ہو جائے گا بھائی مجھے جب میں یہودی ہو کے ہی میں جہنم میں چلے جاؤں یا مسلمان ہونے کے بعد 72 فرقوں میں بٹوں گا پھر اس میں سے 70 جو ہے 71 جو ہے جہنم میں جائیں گے ایک مجھے کیا پتا میں تو ابھی دین میں تو وہ آلریڈی کنفیوز رہے گا کہ یہاں آنے کے بعد بھی میں جہنم میں جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں غیر مسلم ہی رہوں اور وہیں سے جہنم میں چلے جاؤں. السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر خان آپ کا ہوسٹ اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری جانی مانی شخصیت مفتی رضا المصطفیٰ صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے. آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. پروگرام گفتگو کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو سوال ہے سر بہت ہی زیادہ یعنی کہ کنٹروورشل بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ معلومات بھی مل سکتی ہے. جو آج کے حالات ہیں ہمارے اوپر کافر ہر کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے اور ہر کسی کے اوپر لعن طعن کر رہا ہے، جس کے اوپر علامہ اقبال نے بھی کہا کہ سب کا دین ایک، مذہب ایک، خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کیا ہی بات ہوتی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک. زمانے میں پنپنے کی کیا صرف یہی باتیں، کیا تم مسلمان ہو، کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ تو یہ جو آج کا جو دور چلا ہے سر، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، ہر ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. کیا سب کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ یا ان کو کچھ سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے فتویٰ لگا دیں یا ایک دوسرے کو کافر کہتے پھریں؟ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. مسجد اللہ کی تھی لیکن فرقوں کی مسجد بن گئی. اب تو ڈر یہ لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سلام کرنے سے پہلے فرقہ پوچھا جائے اور اس کے بعد جو ہے سلام کیا جائے. تو وہ کہاں گئے مسلمان؟ کیا ہو گیا یعنی ایک اچانک مسلمانوں کیا وجہ بنی کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو جو ہے برائی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کا مطالعہ اسلام، قرآن، حدیث کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس چیز کی وضاحت کی جائے گی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو اس کے متعلق شریعت اسلامیہ کیا حکم دیتی ہے. حدیث مبارک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن بھائی کو کافر کہتا ہے تو وہ کفر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹتا ضرور ہے. صحیح. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے والا حقیقتاً کافر ہے تو بات تو وہی واضح ہے کہ اس نے اس کو کافر کہا، لیکن اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو کفر لوٹ کے اس کی طرف آ جائے گا. صحیح. یعنی پھر یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا. اب اس کے متعلق دیکھیں حکم شرع یہ ہے کہ جس طرح کتب فقہ کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہہ رہا ہے یعنی مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے تو اگر کافر اس اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ مقصد گالی گلوچ کرنا ہے تو علماء نے فرمایا کہ اس صورت میں کہنے والا کافر تو نہیں ہوگا مگر گناہ عظیم کا مرتکب ضرور ہوگا. بہت بڑا گناہ ہوگا کہ بطور گالی کے اس کو کافر دینے کے حوالے سے. لیکن اگر سامنے والے کو کافر سمجھ کر کہہ رہا ہے لیکن کوئی دلیل شرعی نہیں ہے اس کے کافر ہونے پر کہ بغیر کسی دلیل شرعی کے سامنے والے کو کافر کہہ رہا ہے، اب اس صورت میں یہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا. اچھا. ہاں اب یہ دیکھیں علماء اظام نے اس کو مشکلات یعنی اگر میں کسی کو بنا دلیل کے کافر کہہ رہا ہوں اور وہ کافر نہیں ہے یا کوئی بھی ہے تو میں خود کافر ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کفر لوٹ کر آئے گا. جب محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سامنے آ گیا تو پھر اب ہماری عقل کچھ بھی کہے فرمان ہی قابل قبول ہے. تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس پر علماء نے کلام کرا نا کہ بطور غالی کے اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو کافر کہے گا تو گناہ عظیم ہوگا، کافر نہیں ہوگا کہنے والا. لیکن اگر سامنے والے کو کافر سمجھ رہا ہے بغیر کسی دلیل شرعی کے اس کو کافر کہہ رہا ہے اور وہ حقیقتاً کافر نہیں ہے تو اس صورت میں کفر لوٹ کر اس کی طرف آ جائے گا. سر یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کیونکہ لوگ غصے میں ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں اور بہت ساری مذاق میں کہہ دیتے ہیں. تو یعنی ایک بہت امپورٹنٹ بات جو یعنی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ غصے میں آ کے سمجھ کے بول دیتے ہیں کہ پانی نہیں پلایا کسی نے اس کو بول دیا کہ بھائی یہ کافر ہے. تو یعنی اس صورت میں دیکھیں حکم شرعی ہوگا کہ وہاں کہنے والا
چونکہ سامنے والے کو حقیقتاً کافر پر محمول نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ ہمارے عرف کے اندر ایک بات بن گئی ہے کہ پانی پلا دو ورنہ یار یہ کافروں والا کام ہے، تم بھی کافر ہوتے جا رہے ہو، اس طرح کے جملے ہمارے عرف عام میں، تو عرف عام میں اس طرح کا جو جملہ بولا جاتا ہے وہ گناہ عظیم ضرور ہے، گناہ عظیم ضرور ہے، لیکن سامنے والے کو اگر یقیناً کافر سمجھا جائے مگر اس کے پاس دلیل شرعی نہ اس کے کافر ہو کے سمجھنے کی یا کہنے کی، تو اس صورت میں پھر کفر لوٹ کر اس کی طرف آ جائے گا۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث مبارک میں اتنا سخت حکم ہے تو یہ ہر ایک کو یا کسی کو بغیر دلیل شرعی کے اگر کوئی بندہ کافر کہہ رہا ہے تو آپ اس سے ہی یہ بات واضح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسا کہنے والا پھر قرآن اور حدیث کا پڑھنے والا تو نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کا پڑھنے والا ہوتا، حدیث کا سمجھنے والا ہوتا تو وہ اس طرح نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی۔ اچھا اب ہم ذرا اگر جیسے اپنے معاشرے کو دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح آپ نے بات کری کہ علامہ اقبال کا جو شعر بھی آپ نے پڑھا کہ سب کچھ ایک تو ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں، دیکھیں اس پر میں ایک مختصر سا کلام اس انداز میں کروں گا کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی، تو حدیث رسول پر تو ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حدیث رسول پر ایمان رکھتے ہوئے ہم کہیں کہ میں فرقوں میں نہیں پڑھ سکتا، پھر تو یہ دو متضاد باتیں، یا تو آپ حدیث پر ایمان رکھیں یا آپ یہ بات کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث پر ایمان اچھا رکھتے اس کے ہوئے اوپر ایک سوال میں قطع کلامی کے لیے معافی کہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ 72 فرقے بنیں گے لیکن حضور نے یہ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے جب فرقوں میں بٹنے کا نہیں کہا تو تم پھر کیوں بنا رہے ہو فرقے؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ فرقوں میں نہیں بٹیں گے تو فرقہ بنے گا کیسے، فرقہ بنے کیسے، تو فرقہ بنے گا یہ ایک خبر ہے، یہ ایک خبر ہے کہ ایسا ہوگا، اور تم فرقوں میں نہ بٹو یہ ایک حکم ہے، یعنی حضور جانتے بات ہیں، سمجھ میں آئی نا، ہاں حضور تو جانتے ہیں نا، تو ایک طرف تو خبر دی اور دوسری طرف حکم ارشاد فرمایا۔ اب وہ جو فرمایا کہ فرقوں میں نہیں بٹنا ہے تو اس کے متعلق تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے، تو پوچھا گیا نا وہ کون ہوں گے، تو اب فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، فرمایا وہ گروہ جو میری سنت پر اور جو میرے صحابہ کی جماعت پر قائم و دائم ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ تو حضور کی سنت اور صحابہ کی جماعت کی تو شروع سے چلتی بھی آ رہی ہے، یہ فرقوں میں نہیں بٹی، بس کہ یہیں سے لوگ فرقوں میں نکلتے گئے، ہاں یہیں سے لوگ سب نکلتے گئے۔ تو اب موجودہ دور میں دیکھیں جہاں یہ تو چیز ہے کہ چلو ہم یہ بات تو واضح کرتے ہیں اور لوگ آپ کے چینل کی توسل سے یہ سوالات بھی کرتے ہیں کہ علماء کو یہ بھی چاہیے، علماء کو وہ بھی چاہیے، ممبر پہ بیٹھ کے یہ بھی گفتگو کریں، ممبر پہ بیٹھ کے وہ بھی گفتگو، ٹھیک ہے سب کریں، وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچائے، مگر ایک تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لینے والوں کو بھی دی ہے، یعنی اب اگر کوئی بندہ دین لینے آ رہا ہے تو اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، فرمایا یہ دین کا علم ہے بس تم خوب غور و خوض کر لو کہ تم اپنے دین کو کس سے لے رہے ہو، یعنی لینے والوں کو بھی پابند کرے کہ ہر ایک سے دین نہیں لینا ہے، ہر ایک سے دین نہیں لینا ہے بلکہ خوب غور و فکر کرنا ہے۔ تو اگر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اگر ہم اس اینگل سے بھی آ کے دیکھ لیں کہ بھائی آپ ایسوں کی بات سنی کیوں رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ اگر معاشرے کے اندر ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو پروموٹ کر کون رہا ہے، وہی سننے والے ہی تو کر رہے ہیں نا، تو اگر سننے والے ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چھوڑ دیں تو یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک دور مناظراتی دور گزرا تھا کہ جس میں اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہوتے تھے، مگر اب یہ مناظراتی دور نہیں ہے، یہ بلکہ ایک ڈائیلاگ کا دور ہے، تو اس ڈائیلاگ کے دور پہ اس طرح باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور الحمدللہ علماء اہل سنت میں سے ایسے علماء ہیں اور تھے جنہوں نے کوششیں کری تھی کہ اس امت کو فرقے سے بچایا جائے اور امت واحدہ اور وحدت کے اندر پرویا جائے، مگر بات وہی ہے جو ہمارے ایک عالم ہیں حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی شاندار بات کری کہ جب ایک دوسرے پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہیں گے
تو یہ امت کبھی بھی وحدت کے اندر نہیں ہو سکتی. اگر اس امت کو وحدت کے اندر لے کر آنا ہے، ایک کرنا ہے، تو پہلے یہ شرک و بدعت والے معاملے کو سلجھا دو. تو ہمیں چاہیے کہ مطلب اس طرح کی کوشش کریں کہ ایسے شرک و لوگوں سے بدعت بھی سر نمازوں پہ مسئلے آ گئے ہیں. اب تو نماز نہیں پڑھ لے، اس کے اوپر بھی بات کریں کہ ایک دوسرے کے اوپر پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے گھر کو یعنی فلاں فرقے کا، یہ فرقے کا، تو بندہ دور سے دیکھ کے پڑھنے آیا گا نماز. یعنی جس کو ہم اپنے اسلام دائرہ اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں، غیر مسلم کو لانا ہے، تو وہ تو پہلے کنفیوز ہو جائے گا. بھائی مجھے میں یہودی ہو کے ہی میں جہنم میں چلے جاؤں، یا مسلمان ہونے کے بعد 72 فرقوں میں بٹوں گا، پھر اس میں سے 70 جو ہے 71 جو ہے جہنم میں جائیں گے، ایک مجھے کیا پتا، میں تو ابھی دین میں ہوں. تو وہ آلریڈی کنفیوز رہے گا کہ یہاں آنے کے بعد بھی میں جہنم میں جاؤں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں غیر مسلم ہی رہوں اور وہیں سے جہنم میں چلے جاؤں. نہیں. تو جو یہودی ہے، جو عیسائی، جو مسلمان ہو رہا ہے، ذرا وہ اپنے مذہب کو بھی دیکھے نا، ان کا مذہب کہاں کہاں تقسیم ہوا ہے. صحیح ہے نا. تو وہ جو بھی بندہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس وقت وہ ہر مذہب بٹا ہوا ہے. صرف یہ اسلام کی بات نہیں، ہر مذہب بٹا ہوا ہے. عیسائی ہے تو عیسائی کا بھی مذہب بٹا ہوا ہے. آپ اس سے پوچھے آپ ان کو مانتے، وہ کہے گا میں ان کو نہیں مانتا. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ یہ چیز اگر بٹی ہوئی ہے تو یہ جائز نہیں ہے یا یہ حق نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ حق کے متلاشی ہے نا. آپ کی ذمہ داری، اگر آپ حق کے متلاشی، آپ حق کی طرف جائیں. یہ تو کنویں کے پاس ہے، بس یہی بات ہے. اب یہ تو ایک بہانہ ہے نا کہ یار اتنے فرقے یہ ہیں وہ میں کیا کروں. بھائی اگر آپ حق کے متلاشی ہیں نا، آپ کے سامنے 100 مشکلات کیوں نہ ہوں، 100 مصائب کیوں نہ ہوں، 100 طرح کے معاملات کیوں نہ ہیں، اگر آپ حق کے متلاشی ہیں آپ نکل پڑیں. بس جس پہ آپ اعتماد کرتے ہو اس پر اعتماد کرتے ہو، آپ نکل پڑیں. انشاءاللہ آپ کو حق کا راستہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک. یہ نماز والا مسئلہ اور مسجد کے، دیکھیں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عام عوام کو پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں مثال کے طور پر میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک بحث چھڑتی ہے کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے یا بشر تھے. اور یہ اتنی بحث ہے کہ اب بچے کو پتہ ہی ہے کوئی اس طرح کی بحث ہے. صحیح ہے نا. اسی طرح بحث چھڑتی ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اب لوگوں کو صرف یہی باتیں پتہ ہیں، حالانکہ اختلاف ان باتوں پہ نہیں ہے، یہ فروعات کے مسائل آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور و بشر پر عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بشریت کا کوئی بندہ انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا انکار لازم آئے گا. لیکن اگر کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا انکار کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا، وہ گمراہ ضرور ہوگا، کافر نہیں ہوگا. اب اگر کوئی بندہ کہے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا انکار کرنے والا کافر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے خود ہی دین نہیں سمجھا ہوا ہے، اب وہ غلط دین آگے ڈیلیور کر رہا ہے. تو اب دیکھیں اعتراض اور مسئلہ ان چیزوں پہ نہیں ہے. مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ اب کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، یعنی کوئی نص صریح سے ثابت نہیں ہے، جبکہ ابلیس کا علم قرآن سے ثابت ہے. اب یہاں مجھے بتائیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہے یہ؟ اسی طرح اگر ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دوسرے کو شیطان کو تو پتہ ہے آگے پیچھے کیا ہے، اور معاذ اللہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کیا یہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہے؟ اسی طرح کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں کئی محمد پیدا کر سکتا ہے. اگر ایسا ہی بات ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ختم نبوت ہے وہ کیسے پھر قائم ہو دائم رہے گی؟ اب یہاں بتائیں جہاں تو یہ بنے ہی ان کے لیے تھے، ان کے آنے سے پہلے ساری چیزیں تخلیق کر دی. حدیث مبارک کے اندر ہے کہ فرمایا نا کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اور ایک کے الفاظ یہ کہ لولاک لما خلقت الافلاک، پیارے تو نہ ہوتا تو میں ان آسمان کو پیدا ہی نہ کرتا. وہ ایک واقعہ بھی نا کہ وہ ایک ستارہ ہے جو چند ہزار سالوں بعد وہ چمکتا ہے. حضرت جبرائیل کے ساتھ جو بات ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا آپ کی عمر کتنی ہے، تو فرمایا تو وہ اتنے ہزار سال کے بعد چمکتا ہوں، مجھے یاد ہے میں نے اتنی دفعہ دیکھا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کلام کیا تھا. تو دیکھیں وہ جو آپ نے نمازوں والی بات کری ہے نا، وہ نمازوں والا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ جو بندہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوا ہے نا اس کا ذہن عوامی ذہن نہیں ہے. جس طرح ہم نے کتابیں پڑھی ہیں اس نے بھی کتابیں پڑھی ہیں.
اب وہ بندہ ان باریکیوں کو جانتا ہے. اب کوئی بندہ ان باریکیوں کو جان کر مصلی امامت پر کھڑا ہو, میری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ یہ محبوب دو جہاں کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے اور میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ میری تو غیرت گوارا نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں یہ اصل مسئلہ ہے کہ جس کو چھپا دیا گیا ہے, اور جو اوپر کے مسائل ہیں ان کو واضح طور پر رکھ دیا گیا, کیونکہ اس کے پیچھے آپ دیکھیں نا, یہ امت کو انتشار اور امت کو افتراق میں ڈالنے کے لیے اس طرح کے معاملات کیے گئے ہیں. لہذا اسی لیے یہ جو نماز وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ اسی لیے آتا ہے کہ جن کو حقیقت حال کا پتہ ہوتا ہے پھر وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں, کیونکہ حقیقت حال ہی کچھ اور ہے اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہے. تو جو حقیقت نہیں جانتے ان کے لیے تو ہم کف لسان کرتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں, اور جو حقیقت جانتے تو پھر ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسی ہے. بات وہی کہ سامنے والا حق کا متلاشی ہے تو آئے, علماء موجود ہیں, لوگ موجود ہیں, سمجھانے والے موجود ہیں, بتانے والے موجود ہیں. آپ کو کوئی جیسے اب چینل کے ذریعے لوگوں کو کوئی شبہ ہو تو بالکل وہ پوچھ سکتے ہیں, کوئی اشکال ہو تو پوچھیں گے, اور ہماری ذمہ داری ہم اس شبہ کو دور کریں گے اور ان کے اشکال کو دور کریں گے. تو ایسے ہی علماء موجود ہیں, اہل علم موجود ہیں, آئے اپنے اشکالات کو دور کریں, اس طرح کوئی مسئلہ نہیں. بہت طویل گفتگو ہوئی یہ والی ہماری, یہ والا ایپیسوڈ شاید ہم پورا ہی کریں, اس میں سے شاید نہ کٹے کچھ تو, یعنی بہت یعنی آج وہی ہوا, دلیل سے رد کیجئے چاہے بحث کیجئے. تو بہت اچھے طریقے سے اور بہت ہی نرم لہجے میں آپ نے بات کو واضح کیا, جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا عموماً. اس پروگرام کا مقصد ہی صرف اتنا ہے کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں, آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ اس طریقے کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ تمام سوالات ہیں, اور اس سے کہیں زیادہ جسے آپ وائلنس کی طرف, ایکسٹریمزم کی طرف یا کنٹروورشل آپ سوالات کے نا وہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. تو ان تمام سوال وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم سوالات کا جوابات کیسے دیں گے. تو یہ اس پروگرام گفتگو کی اور ان شخصیت کی جو ہے وہ حسن ہے کہ اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں, اور آپ کے پیار و محبت ہے کہ آپ سوالات کر رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر میسیج نہ کریں, واٹس ایپ نہ کریں پلیز, یہ سوال ہے آپ کامنٹ سیکشن کے اندر جا کے, تاکہ ہمیں بھی ویوز ملیں, کچھ آ جائے تو ہم چلا لیں اپنی چیزیں. تو یہی مقصد ہے ان چیزوں کا کہ آپ کے پاس کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ جا کے کامنٹ سیکشن میں بتائیں, لکھیں, اور ان باتوں کے اوپر کوئی آپ کا جو ہے شک و شبہ ہے تو وہ بھی آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ مفتی صاحب اور ہمیں اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.